بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور آج ہم سٹارٹ کریں گے باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق 1، سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ سبق میں ہمارے جو اہم نکات ہیں وہ ہیں سخاوت اور بخل کا مفہوم، سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت، اور جو لاسٹ والا ہمارا اہم نقطہ ہے وہ ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد۔ اس میں کلاس ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گی، اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات بھی کریں گے، مختصر سوالوں کے جواب، اور آپ کا بک ورک بھی کمپلیٹ کریں گے۔ چلیں کلاس آ جائیں اپنی ریڈنگ پر، پیج نمبر 52، سخاوت کی فضیلت اور بخل۔ سخاوت اور بخل کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے اس میں سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کریں تو وہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت کے کئی طریقے ہیں، مثلاً فقراء مطلب فقیر، مساکین کو کھانا کھلانا، جن کے مساکین ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، ان لوگوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کے اخراجات اٹھانا، یتیم جس کا باپ نہیں ہوتا ان کی پرورش، ان کو پڑھانے کی، ان کے کھانے پینے کے، ان کے کپڑوں کے، ان کے رہن سہن کے اخراجات کو برداشت کرنا بھی کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت۔ بیواؤں کی مدد کرنا، ایسی عورتیں جن کے خاوند انتقال کر چکے ہوں ان کی مالی مدد کرنا، اور رفاع عامہ کے کام کرنا، رفاع عامہ عام لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا کیا کہلاتا ہے؟ سخاوت کہلاتا ہے۔ سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، مطلب کہ کسی کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں ہم نے اتنا زیادہ کسی کو ان پہ خرچ کرے ہیں، یا یہ دیکھیں ہم نے اتنے پیسے دیے، اتنی دیر سے ان کو پال رہے ہیں، یہ ساری نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ ریاکاری ہوگی، مطلب صرف دکھاوا ہوگا، اور ریاکاری بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا، اور ہمیں یہ خواہش بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ جو لے رہا ہے وہ ہمیں اچھا بدلہ ہی دے گا۔ اجر کی ہمیشہ امید اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، بندوں سے نہیں رکھنی چاہیے۔ بخل سے مراد رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات، بخل سے کیا مراد ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ دولت، انسان کے پاس اپنے اخراجات برداشت کرنے کی، اخراجات پورے کرنے کی ہمت ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہو لیکن پھر بھی وہ یہ کام نہ کرے تو وہ کیا کہلائے گا؟ بخل کہلائے گا۔ مثلاً خوراک، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ ہی دوسرے ضرورتوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے، مطلب صرف دولت کو ہی جمع کرتا رہے کہ میں نے بہت زیادہ دولت جمع کرنی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے نہ سخت ناپسند کیا ہے، بخل کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت۔ اسلام میں کا بہت بڑا مقام ہے جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا عطا کرے، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انسان دوسرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دگنا صلہ عطا کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی ایک روٹی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو 2 روٹیاں اور عطا کرے گا، اور ساتھ میں اس کو جنت بھی ملے گی جو کہ ایک عزت کا صلہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، جنہیں ان کی نفس کا پابند بنانے سے بچا لیا گیا، یا جنہوں نے خود کو بچا لیا نفس کی بات ماننے سے، وہی لوگ کیا ہیں؟ مراد پانے والے ہیں، جنت پانے والے ہیں، اپنی دلی مراد پانے والے ہیں، دل کی خواہش پوری کرنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے۔
क्लास इस लाइन का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सखावत करते थे और दूसरे सहाबा कराम को भी सखावत करने की तलकीन करते थे। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की शानदार मिसालें कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हमेशा गरीबों, महरूमों के जिनके पास खाने पीने या लिबास या खुराक की कमी मौजूद हो, ठीक है, यतीमों और बेवाओं की खिदमत की, गुलामों का ख़ास ख्याल रखा और रफ़ाए आमा के कामों में आला मिसालें कायम की। रफ़ाए आमा मतलब आम लोगों की भलाई के लिए एक आला मिसालें उन्होंने कायम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सखी है और सखावत को पसंद करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला के नेक को खाना खिलाते और रफ़ाए आमा के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं? जो सखावत करते हैं, जो सखी हैं। सखी हमेशा क्या करते हैं? गरीबों मस्किनों को खाना खिलाते हैं। इसके अलावा जो आम आपकी भलाई के लिए काम किए जाते हैं उनमें भी आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी किसी साइल को खाली हाथ नहीं लौटाते। साइल होता है मांगने वाला, जो दरवाजे पर मांगने के लिए आता है, फ़कीर। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। जब भी मुआशरे में कोई कुदरती आफत, मतलब कि जो अल्लाह ताला की आफत, नागहानी आफत आती है, जिस तरह के ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, ये सारी क्या कहलाती हैं? कुदरती आफतें। जब भी मुआशरे में कोई कुदरती आफत आती है तो वो कमर बस्ता हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं इस आफत से निमटने के लिए, और अल्लाह ताला के दिए हुए माल को खर्च करते हैं। और जो अल्लाह ताला ने इन लोगों को माल दिया है वो उसी में से खर्च करते हैं। इसके बरक्स बुखील लोग हमेशा माल और दौलत के हिसाब में गुम रहते हैं, कि जो कंजूस लोग होते हैं वो यही गिनते रहते हैं कि हमने कितना पैसा कहाँ पर लगा दिया और कितना कहाँ पर नहीं लगाया, और दौलत पर सांप बनकर बैठ जाते हैं और अपनी दौलत ना तो वो खुद अपने पर खर्च करते हैं और ना ही किसी दूसरे ज़रूरतमंद को देते हैं, और अपनी जायज़ ज़रूरियात पर भी खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए सख्त अजाब है। जो लोग सखावत करते हैं अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत से इनामात रखे हैं, उनके लिए एक इज़्ज़त का सिला भी मौजूद है। लेकिन जो लोग बुखल करते हैं, जो लोग बुखील होते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला का सख्त अजाब है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो माल को जमा करता और उसे गिन गिन कर रखता है और ख्याल करता है कि उसका माल इसकी हमेशा की ज़िंदगी का मौजब बनेगा, हरगिज़ नहीं, वो ज़रूर जहन्नुम में डाला जाएगा। जो शख्स माल को जमा और गिन गिनता है और अपनी या दूसरों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, और वो यही समझता है कि ये माल हमेशा से हमेशा ही उसके पास मौजूद रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए उसका ठिकाना क्या है? जहन्नुम। इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं कि अगर अल्लाह ताला मालो दौलत से महरूम कर दे तो कुनात की ज़िंदगी इख्तियार करनी चाहिए, अगर मालो दौलत से नवाज दे तो सखावत की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। वसल्लम का इरशाद है, सिर्फ़ 2 आदमियों के साथ रश करना चाहिए, वो जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और वो इसे सही जगहों पर खर्च करे। अब नबी पाक ने क्या फरमाया है कि सिर्फ़ 2 आदमियों के साथ रश करना चाहिए, उन पर फ़ख्र करना चाहिए कि जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो, मतलब उसके पास दौलत हो और वो उसे सही जगहों पर इस्तेमाल करता है, और दूसरा जिसे अल्लाह ताला ने इल्म से नवाहो, उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उस रखने की ताकत मौजूद हो, अच्छी समझ बूझ रखने की ताकत मौजूद हो, और वो उसके मुताबिक फ़ैसला करता है और तालीम देता है। नबी पाक ने क्या फरमाया है कि 2 लोगों पर हमेशा हमें फ़ख्र करना चाहिए। एक वो जो अल्लाह ताला ने उसे माल दिया है वो उसको सही जगहों पर खर्च करता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल से नवाजा है, इल्म से नवाजा, उसी इल्म या अक्ल के मुताबिक फ़ैसला करता है और दूसरों को भी बताता है, दूसरों को भी फ़ैसला करने की अच्छा फ़ैसला करने की तलकीन करता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा भी हमें यही बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने में पहल की, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की, गरीबों मिस्किनों की
مدد کرنے میں ہمیشہ آگے بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ سائل کسے کہتے ہیں؟ فقیر کو، جو مانگنے والا دروازے پر آتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا کہ بکری میں سے کچھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یہ ایک دستی باقی بچی ہے۔ دستی کلاس بکری کے جو آگے والے 2 پاؤں ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا گیا وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے۔ کلاس اس پیراگراف کا یہ مطلب ہے، نبی پاک نے یہ کہا کہ باقی جو لوگوں میں تقسیم ہے وہی در حقیقت کام آنے والا ہے، مطلب کہ قیامت کے دن یہی بخشش کرنے کا بھی ایک ذریعہ بنے گا، بخشش کا ایک ذریعہ بھی بنے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک، ابھی ہم نے اس سے پہلے غزوہ تبوک کا چیپٹر پڑھا تھا، ایسی غزوہ جس میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے شکست حاصل ہوئی تھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے صحابہ کرام کی سخاوت کی بہترین مثالیں ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا۔ یہ تھی کلاس صحابہ کرام نے سخاوت میں کس طرح حصہ لیا، یہ اس کے بارے میں کچھ چند مثالیں دے دی گئی ہیں۔ ورنہ اگر ہم اسلام کی ہسٹری کھولیں اور صحابہ کرام کی سخاوت کی مثالیں دیکھیں تو بہت زیادہ بکس بھی ان پر موجود ہوں گی، وہ اتنے زیادہ سخی تھے اور سخاوت کرتے تھے۔ نیکسٹ والا جو لاسٹ والا آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے معاشرے، اگر ہم سخاوت کرتے ہیں تو معاشرے میں اس کے کیا پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سخاوت کو اپنا حسن پیدا ہوتا ہے، مطلب آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، آپ کی شخصیت بلند ہوتی ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے، مطلب دولت کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، قلبی طہارت اور پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو قرض دے تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا عطا کرے گا، اس لیے کہ سخاوت کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ امیر و غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ جو امیر غریب ہوں گے ان کے اندر بھی محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، وہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے، اور معاشی خوشحالی، اور معاشی ہوتا ہے کلاس جو آپ کے پیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، معاشی کہتے ہیں اپنے خوراک پر، لباس پر، یا اپنے سفر پر، ٹھیک ہے، یہ ہماری معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں، جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق، نادر و یتیم بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنے سے پرہیز کریں، بخل سے کام نہ لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی مطلب اگر ہم اعتدال اور میانہ روی کے اس سنہری اصول کو، ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تھا کلاس آپ لوگوں کی چیپٹر نمبر 1 کی ریڈنگ، جسے میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ اب آپ آئیں اپنے تفصیلی جوابات کی طرف۔ اب آپ آ جائیں کلاس اپنے بکوا کی طرف، خالی جگہ پر کریں۔ سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں سخی، سخاوت کرنے والے کو بخل کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں بخیل، بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ تھرڈ فل ان دی بلینک پر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، سائل۔ آپ سوال نمبر 1 ہے سخاوت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کلاس پیج نمبر 52 پر۔ یہاں سے کلاس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ یہاں سے لے کر ریاکاری ہوگی اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا، یہاں تک کلاس یہ نشان لگا لیں۔ کوشچن نمبر 1،
اب آپ آ جائیں اپنے کوشچن نمبر 2 کی طرف. بخل کسے کہتے ہیں وضاحت کریں. اس کا بھی جواب ہے پیج نمبر 52 پر. بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی یہاں سے لے کر ایسے شخص کو اللہ سخت ناپسند کیا ہے یہاں تک. اب آپ آ جائیں اپنے کوشچن نمبر 3 کی طرف. سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اس کا جواب ہے پیج نمبر 54 پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ یہاں سے لے کر سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ لائن وہی در حقیقت باقی اور کام آنے والا ہے یہاں تک. اب آپ آ جائیں کوشچن نمبر 4 پر. سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تحریر کریں. اس کا جواب ہے پیج نمبر 54 پر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے. یہاں سے لے کر سخاوت کی وجہ سے لفظ ہی غنی مشہور ہو گیا یہاں تک. اب آپ آئیں سوال نمبر 5 پر. سخاوت کے معاشرتی فوائد قلم بند کریں. جواب ہے پیج نمبر 54 پر. سخاوت کے معاشرتی فوائد. کلاس آپ نے پوائنٹس میں لکھنا ہے ایسے ہی جیسے میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں. سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے. دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے. قلبی طہارت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. امیر و غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے. مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے یہاں تک. اب آپ آ جائیں اپنے شارٹ کوسچن آنسرز کی طرف. مختصر جواب دیں. مختصر جواب دیں. سخاوت سے متعلق کوئی ایک قرآنی آیت لکھیں. پیج نمبر 53 پر اس کا آنسر ہے. کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اسے دگنا عطا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے. سوال نمبر 2. سخاوت کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں. جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سخی اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. سوال نمبر 3. سخی اور بخیل کے عمل کی وضاحت کریں. جواب سخی ہمیشہ غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بخیل ہمیشہ مال و دولت کے حساب میں گم رہتے ہیں اور دولت پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتے. بخل سے بچنے کے متعلق ایک حدیث لکھیں. اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے. اب آپ آئیں آخری مختصر سوال پر. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا. جواب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. اب آپ آئیں اپنے بک ورک کی طرف. اب آپ آ جائیں کلاس اپنے بک ورک کی طرف. خالی جگہ پر کریں. سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں سخی. سخاوت کرنے والے کو بخل کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں بخیل. بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں. تھرڈ فل ان دی بلینک پر آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. سائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی ڈیش مشہور ہو گیا غنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی غنی مشہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. آپ آ جائیں کلاس اپنے ایم سی کیو کی طرف. سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سخی. سخاوت کے مقابلے میں کون سا لفظ آتا ہے؟ بخل.
سخاوت کے مقابلے میں بخل لفظ آتا ہے. نیکسٹ MCQ ہے آپ کا, سخاوت کی وجہ سے کس صحابی کا لقب غنی مشہور ہو گیا؟ تو کلاس اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت عثمان. سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب غنی مشہور ہو گیا. 4th MCQ ہے آپ کا, غزوہ تبوک کے موقع پر کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا؟ اس کا کریکٹ آپشن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا MCQ ہے, اللہ تعالیٰ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ تو کریکٹ آپشن ہے آپ کا سخاوت. اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے. یہ تھا کلاس آپ لوگوں کا چیپٹر ہے. کلاس آپ لوگوں نے اپنے سارے کوشچن ساتھ ساتھ اتار لیے ہوں گے اور بک ورک بھی سولو کر لیا ہوگا. اوکے کلاس, اللہ حافظ.